صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے بندو روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا اور اس کا بدلہ دوں گا۔ اب دیکھیں سارے اعمال کے بدلے اللہ ہی دے گا، لیکن فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ پاک نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہی میں ہوں۔ جس چیز کا بدل اللہ ہو تو اس کا کیا اعزاز اور انعام ہو سکتا ہے۔ روزہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے نا، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ روزے دار کو دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب کے دیدار کے وقت۔ فرحت عند فطر ہی فرحت عند لقاء ربہ، کہ فرحتان کے الفاظ ہیں کہ دو خوشیاں ملتی ہیں روزے دار کو۔ پورا دن آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھانا ہونے کے باوجود نہیں کھاتا، پینے کو ہے نہیں پیتا۔ یہ تو نہیں کہ کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہیں کھا رہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی محبت اس میں ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے آدمی بھوک پیاس برداشت کرے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لوگ بھوک پیاس کیسے برداشت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، اس دور میں بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں، وہ فلسطین کے مظلوم زخمی شہداء اور خواتین اور مرد اور حضرات جتنے بھی ہیں، آج ان کے پاس ایسی حالت ہے کہ غذا کی قلت ہے، وہ زخموں سے چور ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ گھاس کھانے کو اور درختوں کے پتے کھانے کو مجبور ہیں۔ لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نے بھوک پیاس کی حالت میں رہنا ہے کہ اللہ کی محبت اس میں ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے، سحری سے لے کر کے شام مغرب کی اذان تک ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، جائز چیزوں سے بھی روکے رہنا ہے۔ تو لہٰذا جب افطار کا وقت ہوگا، دسترخوان پہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں تو روزے دار کو خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے روزہ رکھ لیا، میرا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، میں پورا دن غیبت سے، نافرمانی سے، گناہوں کے کاموں سے بچا رہا، اور پھر وہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی رب کے دیدار کے وقت ہے۔ یہ آنکھیں پیاسی ہیں کب سے؟ یہ آنکھیں ترس رہی ہیں رب کے دیدار کے لیے، اور ان آنکھوں کی جب دید ہوگی تو ہماری عید ہوگی۔ عید ہماری تب ہوگی جب رب کی دید ہوگی۔ یہ کب ہوگی؟ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور جب ہم جنت میں جانے والے ہوں گے، جنتیوں میں ہم شامل ہوں گے، تو رب العالمین کا دیدار ہم سب کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ان آنکھوں کا روزہ ہے، یہ آنکھیں ترستی ہیں، یہ آنکھیں بے چین ہیں، یہ آنکھیں جو ہیں پیاسی ہیں اتنے زمانوں سے، اتنے عرصے سے، کہ ایک وقت آئے گا جب جنت میں ہم جائیں گے تو اللہ پاک ان آنکھوں میں وہ صلاحیت پیدا کر دے گا، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے رب کا دیدار کریں گے تو اس وقت ہمیں خوشی نصیب ہوگی۔ پہلی خوشی افطار کے وقت، دوسری رب کے دیدار کے وقت۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ زندگی رمضان جیسی گزارو، موت تمہاری عید جیسی ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہمارے لیے تربیت کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ اور احتساب کریں، اپنی اصلاح کریں، نافرمانیوں کو چھوڑیں، غیبتوں کو، چغلیوں کو، گناہوں کو، غلط بیانی کو، دھوکہ دہی کو ہم چھوڑ دیں، اور سود کھانے کو چھوڑ دیں، بے حیائی بغیرتی کو چھوڑ دیں، کوئی بھی نافرمانی کا گناہ کا کام ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی متقی پرہیزگار بنے، یہ تقوی اور اختیار کریں۔ تقوی اور پرہیزگاری کب آئے گی؟ جب ہم نافرمانیوں کو، اللہ رسول کی نافرمانی کے کاموں کو جس میں وہ ناراض ہوتے ہیں اس کو ہم چھوڑیں گے تو یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کو صحیح انداز سے روزے رکھنے کی، اور تہجد پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، اور عملی زندگی اطاعت اور پرہیزگاری والے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزار دے، جنت کا ہمیں مکین بنائے، اور وہاں پر جنت میں رب العالمین ہمیں بار بار اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔